اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 3 روزہ حج تربیتی اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیکٹری حادثات و حالیہ بارشوں کے شہداء کے لیے ایصال ثواب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ رکن شورا سید محمد لقمان اتاری کا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و برا بیان۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں حضرت مولانا خادم حسین خادم قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ نیروبی کینیا میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کے دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے مختلف سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے، نیز احرام باندھنے کا عملی طریقہ بھی بیان فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں حج تربیتی اجتماع کی جانب۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جھوم جاؤ حجیو کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ انہیں مختلف روایتوں میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں نظر سے مراد کعبے پر نظر کرنے والوں کے لیے، اس میں حاجی کی تخصیص ہے، حج کرنے والے کی۔ پاپا بعض اوقات فون آتے ہیں تو اس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے سامنے کی طرف سے تو وہ مختلف سوالات کرتا ہے، یا فون کے علاوہ بھی لوگ مل جاتے ہیں تو حرم میں دنیاوی بات ہو جاتی ہے پاپا، تو آیا کیا اس کی اجازت ہوگی کہ مسجد الحرام میں دنیا کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھو مطلقاً مسجدوں کے لیے دنیا کی باتوں کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ مسجدین کریمین مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی موبائل فون آف رکھیں گے۔ یہ نہیں، یہ طواف کرتے ہوئے بھی مجھے پتا چلا کہ وہ موبائل فون کی ٹونز بجتی رہتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک میوزیکل ٹون بجتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، میوزیکل ٹون تو یہاں بھی گناہ ہے، جائز نہیں۔ پھر وہ بھی مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی مسجد الحرام میں اور وہ بھی کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے، توبہ توبہ۔
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो एक गुनाह का वहां तो लाख गुनाह है। तो यहां भी तौबा करनी है, म्यूजिकल टून अपने मोबाइल फोन से आज और अभी बंद करनी है। तो सांस बाद में लेना है, पहले गुनाह का गला घोंटना है। तो ठीक है, ये तेगु हाजी साहबान, हाजिरीन नाजरीन, जो हज पर जा रहे हैं वो हमें अपनी नीयतें भेजें कि अपनी नीयतें कर ली हैं कि मस्जिदन करीमैन में हम टेलीफोन की टून बंद करेंगे, और साथ में ये भी नीयत भेजें कि हमने तौबा भी कर ली है और अब आइंदा हमारे फोन में म्यूजिकल टून नहीं बजेगी। आप जल्दी जल्दी SMS करें मदनी चैनल पर। बाबा जब मक्के पहुंच ही रहे हैं तो क्या ही बेहतर हो गया, एहराम आप ही एहराम बांध के बैठे हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा। ये एहराम बांधना, देखना, सफर मदीना के ये मामला, उम्रे का तरीका हसरत से देखना है, अपने अंदर तड़प और तमन्ना पैदा करते हुए देखना है। ये अपने देखिए तहबंद बांधना, उम्मन जो पहली बार जाते हैं उनको आजमाइश रहती है। पहले तो आपको घर में तहबंद बांध कर, ये खासकर तहबंद या पूरा ही एहराम बांधकर चार दीवारी के अंदर थोड़ा चलने फिरने की प्रैक्टिस कर लेनी है। वरना क्या होगा, आप एकदम यानी कि वो अचानक बांधेंगे, फिर चलो भाई एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पे ढीला है तो परेशानी, ज्यादा टाइट है तो परेशानी, खुल गया तो परेशानी। तो इसलिए घर में इसकी प्रैक्टिस करके जाने में आगे सफर में सहूलियत। बांधने के कई तरीके हैं, इसमें एक तरीका अर्ज करता हूं जो मैंने ज्यादा मुआफिक पाया, थोड़ा सा सिरा इसका ये बाहर निकला हुआ रखें तो आसानी रहेगी। अब ये पूरा इस तरह खींच लें और यहां इसकी गिरफ्त कर लें, और ये ऊपर की तरफ से इसको सेट करें, नीचे की तरफ से नहीं, पेट की तरफ से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अभी इसको यूं थोड़ा आगे से फोल्ड कर लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये मैंने सिरा जो बताया था ना आगे का, ये छोटा सिरा इधर वाला जो पुष्ट की तरफ है ना, ये थोड़ा रखना है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देना है। और ये लट्ठे का हो, तौलिए का बहुत गट्ठा हो जाएगा। लट्ठे का होगा तो आसान होगा, लेकिन लट्ठा वो हो कि जो मोटा हो। अगर पतला हुआ पसीने से या पानी से या वैसे ही राने वगैरह चमकेंगी, तो अगर नमाज में कदरे माने सित्र चमकता रहा तो नमाज होगी ही नहीं। और इस तरह का कपड़ा का जिससे सित्र चमके, ये दूसरों के सामने पहनना भी गुनाह है। ये हो गया इस तरह, ठीक है ना। अब इसमें बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर के लिए तौलिए का हिस्सा जो एक सादा कपड़ा, और ऊपर तौलिया तो वजनी होता है, वरना हवा से ये बार बार उतरता रहेगा, नमाज में उतरता रहता है, तकलीफ होती है। ये जरा कम उतरेगा नमाज में, हवा से भी कम उड़ेगा निस्बतन। ये इस तरह रखकर इधर थोड़ा रखा और उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा रखा चादर, और अब ये सीधी तरफ डाल दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अमीर सुन इंशाल्लाह चल के बताएंगे कि इस तरह एहराम बांधकर चलना कितना आसान है। समझेगा
مدینے جا سکا اسے حالات میں چکرا یوں خون ارمان کیا کہنا بہت سے تڑپتے سے چھوڑے آیا ہوں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ حج پر جا رہے ہیں، رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ رکھیں آپ، اور ابھی تربیت میں بھی ساتھ رہے تاکہ جو جو باتیں بیان ہوتی رہیں آپ اس کے ساتھ دہرائی بھی کرتے رہیں. جیسے لبیک پڑھائی جا رہی ہے تو یہاں لبیک صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یسل. مدنی انعامات پر عمل اور روزانہ پابندی سے فکر مدینہ کرنے والے کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے. ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنا میرا معمول ہے. ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا. اسی دوران مجھ گناہ گار پر باب کرم کھل گیا. ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. ابھی میں اس پیارے پیارے رخے روشن کے جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پاکستان کے 2 شہروں باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور کے فیکٹری حادثات و حالیہ بارشوں میں شہید ہونے والے عاشقان رسول کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے سینے میں مسلمانوں کی محبت اور ہمدردی برا دل رکھتے ہیں. جب بھی کبھی ہمارے ملک میں کسی طرح سے آفت آئی مسلمانوں پر، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ بارشوں کی صورت میں ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے امیر اہل سنت نے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے. امیر اہل سنت نے فوراً سے پہلے الحمدللہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان لوگوں کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ کروایا، ہمدردی کے الفاظ ارشاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، آئیے آج ہم بھی ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو کہ مرکز الاولیاء لاہور میں باب المدینہ کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے میں جل کر مسلمان شہید ہوئے، یا بارشوں میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بہہ گئے یا زخمی ہوئے یا جن کا نقصان ہوا،
یا جن کے بچھڑ گئے، آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں عاشقان رسول موجود ہیں، راہ خدا کے مسافر بھی موجود ہیں، وہ اس ٹائم پہ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھا ہے، دین کی خدمت کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ 12 ماہ کے مسافر بھی ہوں گے، اس میں مدنی قافلہ کورس والے اسلام بھی ہوں گے، تو بہت سارے اسلام بھائی عاشقان رسول موجود ہیں۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی بات فوراً قبول ہو جائے، مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات میں بلندی آ جائے، اور جن کے زخمی ہوئے اللہ ان کو جلدی روبہ صحت کرے، اور جن کے نقصان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدل عطا فرمائے۔ سونی جلوائے یار سے اس کو فسانا، جلوائے یار سے اس کو فسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و برا بیان فرمایا اور انہیں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد مہروی کابینہ پاکستان میں حضرت مولانا خادم حسین خادم قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اور انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ فیضان مدینہ اسلام آباد کا یہ وزٹ کیا ہے، ہر کلاس کو میں نے دیکھا ہے، بہت متاثر ہوا ہوں۔ اتنا بڑا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ انتظامات اربوں کے روپوں کے ہو رہے ہیں، اور یہ جامعات بن رہے ہیں، اور ایک ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ مولانا محمد الیاس قادری کے متعلق الفاظ سے پیش نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے اس مرد مومن کو وہ اعزاز بخشا ہے، دنیا کے کونے کونے میں امیر اہل سنت نے تو نوجوانوں کے پورے جسم پہ شریعت مطہرہ کے پھول جو ہے یہ نقش و نگار کھینچ دیے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی منع جب چلتے ہیں یہ خاموش تبلیغ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کر کے جو انقلاب برپا کیا ہے، انقلاب ایسا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا انقلاب ہے، اور جو وقت گزرتا جائے گا ہر طرف جو ہے یہ مدنی منع نظر ہی آتے رہیں گے۔ اللہ کے وجہ سے یہ فحاشی یعنی کی روک تھام کے لیے مدنی چینل نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ مدنی چینل نے شریعت مطہرہ کے نقش و نگار کھینچ کے ان کا تدارک کر دیا ہے۔ جو اعزازات میں نے دیکھے ہیں، جو اسلاف کا نمونہ میں نے یہاں دیکھا ہے، جو فیوز برکات شریعت مطہرہ کے اس مرکز میں نے دیکھے ہیں، ان سے متاثر ہو کر میں نے اپنے بیٹے کو یہ اسلام آباد
یہ فیضان مدینہ میں داخلے کے لیے اس لیے میں نے حاضر کیا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اساتذہ کرام کو اور امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کے فیضان جو ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ ہمیں اس پرفیضہ دور میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت ابوالبلال مولانا محمد الیاس قادری کا یہ فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، اور اس کو دن رات دوگنی چوگنی 12ویں 14ویں بے شمار یہ فضیلت نصیب ہوتی ہی رہیں گی۔ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا ہے، جدھر بھی نگاہ کرتے ہیں حضور کے مدنی پھول کھلتے ہی جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل نیروبی کینیا میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران کینیا مکی کابینہ نے مقامی زبان میں سنت و برا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آئیے اس مدنی حلقے کی طرف چلتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، ونور جس میں محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لاہ جبی۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔